اگر آپ عمرہ یا حج فری میں کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ کا تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ I'm جویریہ کمال، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مدینہ المنورہ میں، اور عمرہ یا حج فری میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی، اور یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تو لازمی سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، کیونکہ مکہ مدینہ اور عمرہ حج کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو کنٹینٹ انشاءاللہ میرے چینل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اچھا جی، یہ بات ہے تقریباً 3 سال پہلے کی۔ ہوا کیا کہ جیسا کہ میں آپ سب کو کافی ویڈیوز میں آلریڈی بتا چکی ہوں، بہت سارے لوگوں کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میں جو ہوں وہ میلاد بھی پڑھتی ہوں، اور یہاں پہ آنے سے پہلے یعنی کہ جیسے اب میں زیادہ یہی ہوتی ہوں اگر، تو یہاں پہ آنے سے پہلے میں زیادہ تر ربیع الاول میں بہت زیادہ میلادیں، تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے حج کے دن تھے، اور میرے خیال میں 7 ذی الحج کا وہ دن تھا جب میرے پاس سعودی کے ایک نمبر سے جو ہے وہ کال آئی، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جویریہ بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ وہی جو میلاد پڑھتی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ وہ ایک خاتون تھی اور وہ رو رہی تھی، اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ میں اس وقت حج پر موجود ہوں اور میں منی میں ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر حج کے ارکان شروع نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے آپ کا نمبر لیا ہے، جہاں میں نے آپ کو سنا تھا اس طریقے، مطلب وہاں کے کہیں سے انہوں نے نمبر ارینج کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ ابھی تو میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی، لیکن میں آپ سے حج ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ بات کروں گی۔ مجھے فون اتنا یوز کرنا نہیں آتا تو میں نے کسی اور سے نمبر ملوایا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ حج کے دن گزرتے رہے اور میں جو ہوں وہ حج لائیو دیکھ رہی تھی، تو میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ انہوں نے کیسے یہ کہا کہ میں جو ہوں وہ تمہاری وجہ سے حج کر رہی ہوں۔ میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو گھر میں بیٹھی ہوں، میں حج پر نہیں ہوں، اور وہ میری وجہ سے حج کر رہی ہیں۔ کیسے کر رہی ہیں؟ خیر، 11 یا 12 ذی الحج کو جو ہے وہ ان کی کال آئی میرے پاس، تو انہوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک جگہ کا بتایا کہ میں نے تمہیں وہاں پر میلاد میں سنا تھا، اور تم نے جو ہے وہ یہ اپنی کہانی بتائی تھی، جو کہ اگر آپ نے بھی میری فرسٹ عمرہ والی کہانی سنی ہو، ورنہ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو وہ میں اکثر میلاد میں دیکھیے، میلاد جیسے ہم میلاد پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میری ایک الگ سوچ ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں اگر کوئی محفل میلاد میں آئی ہیں، وقت نکال کر آئی ہیں، بے شک وہ ذکر بھی کریں، لیکن ذکر کے ساتھ کچھ ایمان عقیدہ مضبوط کر کے بھی جائیں۔ تو اسپیشلی جب ہم محفل میلاد میں آتے ہیں تو ہمارا جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر رسول، ذکر مدینہ، مدینے کی خواہش ہوتی ہے، تو میں مدینے کے حوالے سے لازمی یہ بات کرتی ہوں تاکہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مال و زر سے یہاں آ سکتے ہیں، وہ اس دن سے اس بات کو ختم کریں اور وہ یہ سوچیں کہ یہاں پہ ہم صرف بلاوے سے آ سکتے ہیں۔ تو خیر، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنا جو واقعہ بتایا تھا، تو میں جو ہوں، اب انہوں نے مجھے اپنی کہانی بتائی، بہت غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں وہ لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، جیسے لوگوں کے ہاں ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے ویسے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک گھر میں کام کرتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈرائیور ہیں۔ کہنے لگی کہ جب تم نے اپنی کہانی سنائی اور میں اپنے گھر کو لوٹی، تو میں نے اپنے دل میں یہ ایمان مضبوط کر لیا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن جو رب اس کو، یعنی کہ انہوں نے مجھے سوچا کہ جو رب اس کو بنا پیسے کے بلا سکتا ہے، وہی رب تو میرا بھی ہے، وہ مجھے بھی بنا پیسوں کے بلا سکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میری دعا مانگنے کا انداز تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے، میں جو یہ مانگتی تھی کہ یا اللہ تو اتنی دولت دے دے کہ ہم عمرہ حج کر سکے، اب میں یہ مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے بلا لے، کیسے بھی بلا، تو انتظام کروانے والا ہے، بہترین انتظام کروانے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہوں، ایک دن میں پونچھا لگا رہی تھی اور میرے شوہر جہاں ڈرائیور ہے، میرے شوہر کی کال آئی، وہ مجھے کہنے لگی کہ صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، تو میں ڈر گئی اور میں پہنچی کہ بھائی پتہ نہیں کیا کوئی گڑبڑ ہو گئی، کہ پتہ نہیں گڑبڑ ہو گئی ہے کوئی۔ تو جب میں پہنچی تو میرے جو شوہر کے صاحب ہیں وہ کہنے لگے کہ تم دونوں حج پہ جاؤ گے؟
تو وہ کہنے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کر کہ مطلب حج، اور وہ بھی ہم ابھی عمرہ کی بھی بات نہیں ہو رہی، ایک وہ خاتون جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، بقول ان کے کہ ہمارے لیے 1 روپیہ 10 روپیہ بہت زیادہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم حج پہ جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم نے کہا بالکل جائیں گے. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا جانے کا پلان تھا، مطلب جو ان کے ہسبینڈ کے باس تھے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے ہمیں اپنے بیٹے کے پاس باہر ملک جانا پڑ رہا ہے، تو ہم تم دونوں کو حج پہ بھیج سکتے ہیں اگر تم دونوں جانا چاہو. اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ چلو بلاوا تو آ گیا، لیکن ایک دنیاوی چیز بھی ہے نا کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہونا چاہیے ہے، پاسپورٹ ہونا چاہیے ہے، آپ کے پاس کپڑے ہونے چاہیے، کچھ چاہے تھوڑے ایسے نہیں ہے کہ کوئی برانڈیڈ اور اچھے ہونے چاہیے، لیکن کچھ تو ایک حالت ہو نا. وہ کہنے لگی انہوں نے اسی وقت کوئی صبح کے 10 یا 11 بج رہے تھے، وہ ہمیں پاسپورٹ آفس لے کے گئے، ارجنٹ پاسپورٹ بنوایا، پاسپورٹ آیا، انہوں نے ہمیں بیگ دلوائے، کپڑے دلوائے، احرام دلوائے، ہمیں یہاں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے دیے تاکہ ہم دوسروں سے کمتر محسوس نہ کریں. اور آپ جانتے ہیں وہ کتنے والے پیکج پر آئی تھی؟ آج سے 3 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں، وہ 25 لاکھ پر پرسن والے پیکج پر آئی تھی، جو کہ کچھ دن کا ہوتا ہے، مطلب 15-20 دن کا آئے تھے، اور وہ 25 لاکھ والے پیکج پر آئی تھی. اور جب انہوں نے مجھے یہ کہانی بتائی، اس کے بعد بھی انہوں نے مجھے مکہ میں پہنچ کے کال کی، تو وہ مکہ میں کہنے لگی کہ ہمارا ہوٹل جو ہے وہ دارالتوحید آئے تھے، انہوں نے کہا تھا، مطلب وہی حرم کے بالکل ٹچ. تو وہ کہنے لگی کہ جب ہم ہوٹل کی لابی میں آئے نا، ریسیپشن پہ ایک لڑکا تھا، وہ بھی آیا، وہ یہ سمجھا کہ ہم غلطی سے ادھر آ گئے، کیونکہ ہمارے حال سے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس ہوٹل میں رہ سکتے، لیکن ہمارے پاس جب وہ پیپر دیکھا، مطلب کہ واؤچر دیکھا، تو ہم وہاں رہے. خیر اب وہ مدینہ آ گئے. مدینہ سے بھی ان کے ہوٹل سے حرم نظر آتا تھا، مطلب ان کا حرم ویو تھا. مدینہ میں جب وہ تھی نا، تو ایک رات کو ان کی تقریباً پاکستان میں کوئی 4 بج رہے تھے جب ان کی کال آئی نا، تو میں بھی ڈر گئی. تو انہوں نے ایک دم میں نے اٹھائی، کیونکہ وہ اتنی محبت سے مجھ سے بات کرتی تھی کہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں ابھی جو ہے وہ باہر گئی ہوئی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ میں پاپوش نگر کی طرف وہ کہیں رہتی، تو میں اپنے گھر، مطلب ہمارے گھر کے پاس کہیں قبرستان وہ بتانے لگی کہ ہے، لیکن میں ادھر سے گزرتے ہوئے خوف محسوس کرتی ہوں. لیکن آج میں جنت البقیع کے باہر اتنی رات تک ہم بیٹھے تو مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ جیسے تم نے یہاں پہ زیارت کا بتایا ہے کہ بنا پیسوں کے بھی ہو سکتی ہے، اور میں تو وہ اپنے لیے کہنے لگی کہ میں تو اس چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہو، تو کیا تم مجھے ایسی بات بھی بتا سکتی ہو کہ مدینے میں موت کیسے آئے گی؟ تو میں بھی بڑا حیران ہوئی، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ ایسا پریشان نہ ہو، جب انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ آپ بار بار آئیں اور وقت آخر آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ وقت آخر جو ہے وہ یہاں ہو. تو وہ کہنے لیکن نہیں، بس تم مجھے بتاؤ کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ. تو میں نے کہا بھائی مجھے خود معلوم ہوتا تو آج میں جنت البقیع نہ ہوتی. تو خیر ہماری بات ہوئی اور کچھ منٹس بعد فون بند ہو گیا. نیکسٹ ڈے جو ہے وہ تقریباً پاکستان میں عشاء کا ٹائم ہو رہا تھا آئی تھنک، اور مجھے یاد ہے اس دن میں اپنی خالہ وغیرہ کے ساتھ ہم لوگ کہیں باہر گئے تھے، اور میں ان کو یہ بات بتا رہی تھی سب کو بیٹھ کے کہ ایسی ایک آنٹی کی کال آئی اور وہ مجھے ایسے ایسے کہہ رہی تھی. ہم ابھی ان کا ذکر ہی کر رہے تھے کہ ہم جب وہاں سے لوٹ کے گھر آئے تو میں اپنی خالہ کے گھر ہی بیٹھی تھی، مجھے ان کے نمبر سے کال آئی، تو میں سمجھی انہیں کی ہے. تو میں نے ایسے سب کو ایک دم بولا، میں نے کہا دیکھیں ابھی ہم ان کا ذکر کر رہے تھے، ان کی کال آ گئی. میں نے کال ریسیو کی تو ان کے ہسبینڈ تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ وہی جویریہ ہو جس کا میری بیوی بہت ذکر کرتی ہے؟ تو میں نے کہا جی، تو بہت ذکر کرتی تھی. اب جب میں نے ان کے منہ سے تھی سنا تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج جو ہے وہ عصر میں مطلب اندر جو خواتین تھی وہ بتاتی ہیں کہ دوسری رکعت میں جب وہ سجدے میں گئی تو وہ نہ اٹھی، اور جو شورتیاں تھیں وہ ان کو باہر بعد میں کس طریقے سے ان کے ہسبینڈ سے ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے ہسبینڈ نے جو ہے وہ یہ بات مجھے بتائی. اور اس کے بعد تو خیر آج تک میری کبھی ان سے بات نہیں ہوئی. لیکن میں ہمیشہ جب بھی جنت البقیع کو دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ان کے یہ الفاظ تھے کہ جب میں نے تمہاری بات سنی تو میں رب سے یہی دعا کرتی تھی کہ یا رب جب تو اس کو بلا سکتا ہے
बिना पैसों के, तो क्या तू तो मुझे भी बुला सकता है बिना पैसों के। असल में आप देख रहे हैं कि बुलावा किस चीज़ से आता है। बुलावा आता है नीयत से, दिल से और दुआ से। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में यही बात कहती हूँ, और ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया का इतना दौर है कि हर कोई कह रहा है, हम यही समझते हैं। लेकिन मैं मस्जिद नबवी में बैठी हूँ, बाखुदा मैं इस बात पे 100% यकीन रखती हूँ कि आपका बुलावा पैसे से नहीं होता। आप पैसा नहीं मांगे। बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हमारे लिए सऊदीया में रहना मांगे। नहीं मांगे आप सऊदीया में रहना। मैं कितने सऊदी में ऐसे रहने वाले लोगों को जानती हूँ जो 10-10 साल हो गए दूसरे शहरों से मक्का मदीना नहीं आए। कितनी मेरी ऐसी बहनें हैं जो मुझे मैसेजेस करती हैं, जो अपने हस्बैंड के पास विजिट वीज़ा पे आई हुई हैं। कोई रियाद में है, कोई यम्बो में है, कोई कहाँ है, लेकिन वो मक्का मदीना नहीं आई आज तक। 5-6 साल से वो रह रही हैं। क्योंकि मक्का मदीना, आप सऊदी में रहते हुए मक्का मदीना नहीं आ सकते। आप सऊदी ना मांगे, आप मक्का मदीना मांगे। आप यकीन करें, जब आप मक्का मदीना मांगेंगे और दिल से खुलूस से मांगेंगे, आपका बुलावा आएगा ही आएगा। अब आप सोचें, एक ऐसी खातून जो कि बोल रही है कि हम 10 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते, हम वो लोगों के घरों में काम करती है, उनके हस्बैंड ड्राइवर हैं, और बकौल उनके कि मेरा घर ऐसा है कि उन्होंने मुझे बताया कि मेरा घर ऐसा है कि अगर कोई देखे तो सोच नहीं सकता कि हम 25 लाख वाले पैकेज, यानी कि 50 लाख तो आप समझे सिर्फ हज के हैं 2 लोगों के, और फिर जो खर्चा अखराजात वो एक अलग। और वो खातून इतने दिल से आई थी, इतने दिल से जन्नतुल बकी मांगी कि आज भी वो यही है। तो कर्ज ये कि बुलावे के लिए प्लीज़ खुलूस से नियत रखें, बुलावे के लिए दुआ करें अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। तो बिल्कुल आप भी फ्री में हज और उम्रा कर सकते हैं, बस खुलूस से नियत से दुआ करनी है। देखिए, इंतज़ाम कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, ये हमारे सोचने की बात नहीं है। हमारे सोचने की बात क्या है? हमारे सोचने की बात यह है कि हमारे करने का अमल क्या है? दुआ मांगनी है, दूसरों के लिए दुआ मांगनी है, रोकर दुआ मांगनी है, बस खुलूस के साथ दुआ मांगनी है। आप ये कर देखें एक बार अपनी लाइफ में, इंशाल्लाह बुलावा आएगा ही आएगा, और आप भी इस तरीके से उम्रा या हज कर सकते हैं। आपके भी आसपास में कोई ऐसी कहानी मौजूद हो, या आपके साथ खुद ऐसा हुआ हो, आपने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, या आपने किसी का वाक़या ऐसा सुना हो, तो लाजमी थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम सब जो है वो एक दूसरे का ईमान ताज़ा कर सके और मजबूत कर सके, और इंशाल्लाह एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें कि अल्लाह पाक आप सबको, अपने माँ बाप, अपने प्यारों के साथ खैर, सेहत, ईमान, तंदुरुस्ती वाली हाज़िरी बार बार यहाँ की नसीब करे। और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।